السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام الحمدللہ علل کے ماہرین کا ذکر ہم نے اس میں پڑھا مختصر۔ میں نے کہا بھی آپ ان کے حالات پڑھیں، توجہ فرمائیں۔ جو شخص چاہتا ہے میں محدث بنوں، اس کو پھر محدثین کے حالات نہیں پڑھنے چاہیے کہ پڑھنے چاہیے؟ کتنے پڑھنے چاہیے؟ بہت زیادہ پڑھنے چاہیے۔ ایک ایک محدث کے حالات سینکڑوں کتابوں میں پڑھنے چاہیے، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ آپ دیکھیں گے ایک کتاب کے مصنف نے ان کی 10 کتابوں کے نام لکھے ہیں تو دوسرے نے 20 لکھے ہیں، ایسے نا؟ تیسرے نے 100 لکھا ہے، ایک نے 10 شاگردوں کے نام لکھے ہیں، دوسرے نے 15، تیسرے نے اور زیادہ۔ یعنی اسی طرح جرح و تعدیل کے اقوال بھی منتشر ہیں، کوئی اس کتاب میں، کوئی وہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے روات کا، محدثین کا۔ تو امام علی بن مدینی، میں شیخ صاحب حافظ اللہ سے کہا، ندیم یاس صاحب سے کہ آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اچھا، اب اگلی بات ہے کہ ان محدثین کی حالات کہاں ملیں گے؟ کتنا اب تنگ ہوئے، ملے نہیں ملے؟ پھر میں نے خود کہا کہ فلاں کتاب میں دیکھ لو۔ اچھا ہاں شروع میں نہیں ملتے، اور بھائی جان شروع میں بندہ دکان ڈالے پرچون کی تو سامان سامنے پڑا ہے تو پتہ ہوتا نہیں، یار دے وہ بسکٹ رکھے تو پتہ نہیں کہاں ہے، اور بھائی وہ سارا چاہیے پڑے ہوئے، ایسے ہوتا ہے۔ شروع میں ہر فن میں مشکلات ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، کتابوں کا تعارف ہو جاتا ہے۔ ہم لاہور پہلی دفعہ جائیں تو سارا پتہ چل جاتا ہے لاہور کا، نہیں 2-4 دفعہ جائیں دھکے کھاکوں کے طریقہ آ جاتا ہے، رستوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہی ہے ان محدثین کے کو تلاش کرنے کا، روات کو تلاش کرنے کا، آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک کتاب دیکھیں گے نہیں ملے، دوسری دیکھیں گے، تیسری دیکھیں گے، 100 بھی کتاب دیکھنی پڑی دیکھیں گے، جب ملیں گے تو تب جا کے جان چھوڑیں گے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی بہانے کتنی کتابوں کا تعارف ہو گیا، طریقہ معلوم ہو گیا، منہج معلوم ہو گیا، فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا شیخانہ آپ دیکھ رہے تھے 3 دن پہلے میں نے علماء سے کہا بھی جرح و تعدیل کی کتابیں یہاں لے آئیں، کہا تو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا۔ جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں ہے بھی یہ کتابیں ہیں، نہیں پتا۔ تو اب پتہ ہے کہ نہیں؟ بولو اب پتہ ہے نا؟ تو بیٹو ہم ایک بہت عزم لے کر مدرسہ کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں یہ کتابوں کا تعارف، محدثین کا تعارف یہ چھوٹی عمر میں ہو جانا چاہیے، کروا دیا جائے۔ لائبریری میں ہی کلاس لگے۔ افسوس کہ طلبہ علماء ہم لائبریری سے محروم ہوتے ہیں، ٹچ ہمیں لائبریری سے ٹچ ہوتا ہی نہیں ہے، دور دور ہوتے ہیں۔ نہیں، لاہور ایک میرا شاگرد ہے، لاہور میں لمبے سفر سے آ رہا تھا، رات اس نے کہا شیخ آپ میرے گھر آ جائیں، میں گھر آ گیا، بیٹھک میں رہا تھا۔ نماز کے بعد انہوں نے مجھے اپنے بچے ملائے، شیخ صاحب یہ میرے چاچو کے بیٹے ہیں، دونوں حافظ ہیں، تو 10-12 برس عمر تھی۔ میں نے کہا بیٹو امام بخاری کا نام سنا؟ جی سنا ہے۔ صحیح بخاری دیکھی؟ کہتے نہیں دیکھی۔ اور میں نے کہا آج تک تم نے صحیح بخاری دیکھی؟ کہتے نہیں دیکھی، ہمیں نہیں پتا۔ اچھا وہ جو میرا شاگرد تھا اس کو میں نے ڈانٹا کھچائی کی، میں نے کہا بخاری ہے تیرے گھر میں؟ کہتا ہے شیخ ایک نہیں کئی ہیں، بخاری بھی ہے، شروحات بھی 2-3 ہیں۔ میں نے کہا کیا فائدہ تیرے گھر میں تیرے یہ چاچو کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے ان کو دکھائی نہیں آتا کہ بخاری یہ ہے؟ ظالم، دکھاتے نہیں ہم، ہمیں شوق نہیں، ہمیں محبت نہیں ہے۔ اللہ والو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے، نبی علیہ السلام کا دور ہمیں مل جاتا، ہم اپنے بچوں کو پیغمبر کا دیدار کراتے کہ نہ کراتے؟ صحابہ کراتے تھے کہ نہیں؟ گھڑتی کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ لے جاتے، یعنی صحابہ اپنے بچوں کو دکھاتے یہ ہے محمد رسول اللہ۔
چلو ان کی خدمت کرو، یہ کرو، وہ بچے مانوس ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ کے نبی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا دین ہمارے پاس ہے۔ ہمیں بچوں کو دین دکھانا چاہیے کہ نہیں دکھانا چاہیے؟ دکھانا چاہیے۔ بیٹو یہ الجرح و تعدیل ہے، یہ حدیث کے خادموں کا ذکر ہے جنہوں نے حدیث پر کام کیا، اس میں وہ ذکر ہے۔ تو بھائی پتہ تو بیٹا یہ صحیح بخاری ہے۔ پھر میں نے شاگرد کو کہا لا صحیح بخاری، انہوں نے دکھائی، میں نے بچوں کو کہا بیٹا یہ ہے صحیح بخاری۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ زندگی میں ہم آج پہلی بار صحیح بخاری دیکھ رہے ہیں۔ کتنے ہم نکمے ہیں، ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، رشتہ داروں کو دکھانی ہے لوگوں یہ ہے صحیح بخاری۔ پبلک کتنے علم سے دور ہے۔ خطیب صاحب 20 سال سے جمعہ پڑھا رہے، آج تک خطیب نے پبلک کو صحیح بخاری دکھائی؟ نہیں دکھائی۔ دکھانی چاہیے نہیں دکھانی چاہیے؟ دکھانی چاہیے۔ خطیب صاحب روزانہ صحیح بخاری ہر جمعے میں ساتھ لیں لوگوں، یہ صحیح بخاری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری سے حدیثیں، اور نماز کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جوان آئیں گے، شوق بڑھے گا، ہو سکتا ہے یہ دیکھنے دکھانے سے، شوق بڑھنے سے یہی نسل محدثین بن جائے، پر ہم بناتے نہیں۔ ہمارا یہ قصور ہے، ہم علماء کا قصور ہے۔ بہرحال اچھا شیخ محترم، میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی علی بن مدینی رحمہ اللہ کے حالات پڑھیں۔ اب علی بن مدینی رحمہ اللہ کے حالات بہت زیادہ کتابوں میں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو جس کے حالات پڑھنے ہیں، اس نے جو خود کتاب لکھی ہے اس کے مقدمے میں محقق نے حالات ضرور لکھے ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے کہاں سے حالات پڑھے، کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی 1 منٹ میں ہمیں تفصیل بتائیں، کیا یہ پہلے بھی کبھی حالات پڑھے تھے؟ جلدی ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے العلل و معرفۃ الرجال، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کی۔ اسی سے میں نے امام رحمہ اللہ کے حالات پڑھے ہیں، اور اس سے یہ مجھے فائدہ ہوا کہ پورے وضاحت کی گئی کہ کہاں پہ پیدا ہوئے، کہاں پہ فوت ہوئے ہیں، اور کس سن میں پیدا ہوئے، کس سن میں فوت ہوئے ہیں، ان کے اساتذہ کون تھے اور ان کے شاگرد کون تھے، یہاں تک کہ ان کے جو ہے اقران کون تھے، ان کے مناسب لوگ اور ان کے علم کے ساتھی وہ کون تھے۔ تو اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شاگرد ہوتا ہے اور اساتذہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی جو ہے ان سے یہ تو عام ہے کہ اپنے شاگرد روایت کرتے ہیں، لیکن اساتذہ بھی روایت کرتے ہیں۔ اور جیسے امام صاحب کے بارے میں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اور یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ہمیں ملامت کرتے ہیں علی کی محبت میں، علی بن مدینہ رحمہ اللہ، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں اور انہوں نے ہم سے اتنا نہیں سیکھا ہوگا جتنا ہم نے ان سے سیکھا۔ اس طرح کی بات وہ کہا کرتے تھے، اور بہت سے علماء نے کافی تعریفیں ان کی ذکر کی۔ پھر ان کی کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تقریباً 200 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی، 200 کتابوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو بھی جزائے خیر دے، ہمارے لیے یہاں پہ مکتبے میں ہی ہمیں بٹھائے ہوئے ہیں، کتابیں سارے موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ لو جی، یعنی علی بن مدینی صاحب کے حالات پڑھے شیخانہ، دل میں محبت پیدا ہوئی کہ نفرت پیدا ہوئی؟ محبت بڑھ جائے۔ اچھا، اب یہ محبت اب پیدا ہونی چاہیے تھی کہ آج سے 20 سال پہلے پیدا ہو جانی چاہیے تھی؟ 20 سال پہلے یہ ہمیں ان حالات کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے ذمہ بیٹا کیا تھے بلا حالات؟ امام احمد بن حنبل کے حالات۔ اللہ اکبر۔ اب امام احمد بن حنبل کے حالات بڑے زیادہ مطالعہ کرنے چاہیے، بڑا زیادہ، کہ فرد واحد نے اتنے بڑے کام کیے۔ تو 1 منٹ کے اندر بتائیں، 1 منٹ کہاں ملے، کیا حالات، خلاصہ بتائیں ہمیں۔ مطالعہ کری، اور اس کا مطالعہ میں نے کتاب تہذیب و تہذیب للحافظ ابن حجر ابی الفضل احمد ابن عدی بن محمد ابن حجر الاسقلانی شافعی کی کتاب میں کی۔ اس کا جلد اول ہے یہ
کل 15 جلد کا ہے اور یہ چھاپ کیا ہے جمعیت دارالبر میں. شاباش. اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 میں اس کا امام احمد بن حنبل کا سارا تفصیل لکھا ہے. اس کا نام امام احمد بن محمد بن حنبل اور اس میں اس کا سارا ذکر کیا ہے جتنا اس کا اساتذہ ہے. تقریباً ان کا اساتذہ 13 اساتذہ ہے اور 29 شاگرد ہیں. ان کے بعد اساتذہ ایسے بھی ہے جو اس سے شاگردی کی ہے. تقریباً 10 اساتذہ ایسے ہیں جو اس سے روایت کرتا ہے اور بعض ایسے شاگرد بھی ہے جو اس میں عمر سے بڑا تھے لیکن پھر بھی اس سے روایت کرتے ہیں. تقریباً 3 شاگرد ایسی تھی اور بعض شاگرد ایسی تھی کہ اس کی اقران تھی. تقریباً 10 شاگرد ایسی تھی اور اس کی تقریباً ٹھیک ہے. اور اہم فائدہ کوئی اور اہم فائدہ جلدی ذرا ٹائم ذرا جلدی ذرا اور کوئی فائدہ اہم فائدہ. اور اس کے بارے میں ابو الحسن بن زعونی رحمہ اللہ فرمایا ہے کشف قبر احمد بن حنبل حين دفن الشريف ابو جعفر بن موسى الى جانبه فوجد كفنه صحيحا لم يبلى وجنبه لم يتغير وذلك بعد موته ب230 سنة. اللہ اکبر. 230 سال بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی قبر کے ساتھ ایک کی قبر کھودی گئی تو وہ پردہ ہٹ گیا, دیوار دیکھا گیا, صحیح سلامت تھی. اب یہ قول زندگی میں اب آپ نے پڑھا ہے. میں کہتا ہوں یہ تو 20 سال پہلے پڑھنا چاہیے تھا. یعنی جو ان محدثین کے منہج سے محروم ہے, محدثین کے حالات سے محروم ہے, جرح و تعدیل سے محروم ہے, علل سے محروم ہے, تخریج تحقیق سے, تصنیف و تحقیق سے محروم شخص ہے, اللہ کی قسم وہ علم سے محروم ہے. اس علم کے لذت کبھی نہیں آ سکتی. چھوٹا موٹا مولوی بن جائے گا چھوٹے لیول کا, بڑا مولوی وہ کبھی نہیں بن سکے گا. تو ہمیں اس طرح محدثین کے حالات کا مطالعہ بڑے شروع عمر میں کر لینا چاہیے تھا. ہم چھوٹے ہوتے لیکن حالات ہم ائمہ محدثین کے پڑھتے. بچپن میں ہمیں محدثین کا شعور ملتا, بچپن میں ہم ارادہ کرتے میں نے بھی محدث بننا ہے. یہ بڑا ہم محروم ہو گئے ہیں. جی شیخ خان آپ کے حالات کون سے تھے؟ جرح و تعدیل بھائی کو میں نے کہا ابو زرع راضی رحمہ اللہ کے حالات کا مطالعہ کریں, ان کو نہیں ملے. اچھا, الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کا جو مقدمہ ہے تقدمۃ الجرح و تعدیل, اس میں ائمہ جرح و تعدیل کے ہی حالات ہیں, ائمہ علل کے اس میں حالات ہیں. واضح. پھر میں نے نہیں ملے, یہ تلاش کر رہے تھے دیگر کتابوں میں, تو اس میں کب اس میں دیکھو پھر مل گیا الحمدللہ. پڑھے کیا فائدہ ہوگا جلدی ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. ابھی الحمدللہ جو ہمارا دورہ شروع ہے اصول حدیث کے بارے میں, وہ ہے جرح و تعدیل کے بارے میں. اس سے پہلے شیخ صاحب نے کلاس لیا تو علل الحدیث کے بارے میں کچھ قواعد اور ضوابط بیان کیا ہے. تو اس کے بعد شیخ صاحب نے کوئی ڈیوٹی حوالے کیا ہم کو کہ آپ علل الحدیث کی جو ماہرین پن ہے تو اس کے حالات کے بارے میں پڑھ لیں. تو ہم نے اس کے بارے میں جو حالات تھے تو ہم نے پڑھ لیا. تو شیخ صاحب نے ہم کو عبد الرحمن بن عبد الکریم کے ابو زرع عبید اللہ بن عبد الکریم کے حالات کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے حالات پڑھ لیں. تو ہم نے اس کے حالات الجرح و تعدیل امام ابی حاتم رحمہ اللہ کے اس میں تو اس میں ہم نے یہ حالات پڑھ لیے ہے. تو اس کے بارے میں امام احمد بن ابراہیم اس کے بارے میں ہم ہمیشہ ابو زرع کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے بارے میں ذکر اس کی اچھی صفات کے بیان کرتے خلاصہ 1-2 سیکنڈ میں بیان کرے. خلاصہ اس کی صفات بیان کرتی تھی کہ
اس کے اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ کبھی کبھار اس نے اس کے مرتبے میں تفرید کا امکان بھی تھا اس کے مرتبہ ذکر کرنے میں. دوسرا عبد الرحمن یہ دوسرا شخص ہے. اس کے بارے میں ذکر کر دے کہ میں نے اس سے ابو زرعہ سے پوچھ لیا کہ آپ نے جو امام احمد بن حنبل کو جو رجسٹر دیا ہے نا, تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ نے اس کے ساتھ بڑے اختلافات تھے نا, تو آپ نے جو رجسٹر دیا ہے نا, تو اس حوالے سے ہم کو دوبارہ اس کے بارے میں حالات بتا دی کہ امام احمد بن حنبل ہے تو ان کے بہت اچھا. یہ حالات آپ نے پہلے کبھی پڑھے نہیں, یہ جرح و تعدیل ابن ابی حاتم کبھی پہلے مطالعہ کی کیوں نہیں کی؟ آپ کمپنی میں تھے جہاں یہ ٹریکٹر والے بنتے ہیں وہاں کام کرتے رہے؟ نہیں. یہ مستری استاد رہے جو بلڈنگ میں وہاں کام کرتے رہے؟ نہیں. کیا کرتے رہے؟ درزی کے پاس؟ نہیں. بھائی جان درزی کے پاس یہ کتابیں نہیں ہوتی اور مستری کے پاس کتاب, میکینیکل کے پاس کہاں پڑھتے رہے؟ کہاں پڑھتے رہے؟ بولو. وہ جرح و تعدیل مدرسے میں پڑھا, مدرسہ میں پڑھے. تو یہ کتابیں کیوں نہیں دیکھیں؟ دیکھنی ہے. ہم نے پہلے نہیں کی. اب دیکھنی ہے, کیوں نہیں دیکھی؟ یہ تو کہہ رہا ہوں دیکھنی ہے. استادوں کو مجبور کہیں استاد ہمیں دکھائیں کتابیں. لائبریریوں میں کتابیں ہیں, کتابیں ہم دیکھتے نہیں. ایک دور مدرسہ میں مجھے امتحان کے لیے بلایا گیا, امتحان کے لیے. بچوں کو نحو آتی ہے, صرف سب کچھ آتا ہے, نہیں آتا تو علم سند نہیں آتا. ترکیبیں کر رہے, اجرا کر رہے, سب کچھ آ رہا ہے. وہ مدیر صاحب ملے مجھے رات کو, شاید سے کیا رزلٹ ہے؟ تو میں نے کہا جی سب کچھ 100% ہے لیکن علم سند میں صفر ان کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ جرح و تعدیل کے لڑکا پتہ ہے, ان کو تعارف بھی نہیں کروایا گیا. کہتے واقعی؟ میں کہاں واقعی, میں نے وہ لکھ دیا. جب میں لائبریری میں گیا وہاں 8-10 جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھی ہیں, مدرسے کی لائبریری میں ہیں. استادوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے, کئیوں کو نہیں پتہ ہوتا, اور جن کو پتہ تھا وہ بتاتے بیٹو یہ ہیں کتابیں جرح و تعدیل. یہ نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, بخاری, مسلم, موطا میں سندیں پڑھتے رہے, کتابیں مکمل کرتے رہے, لیکن لائبریری میں جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھی ہیں. استاد نے گوارا نہ کیا بیٹو اور میں تمہیں سمجھاؤں یہ فن کیا ہے, چلو کتابوں ہی دکھا دیتا, وہ بھی نہیں دکھاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ غفلت ہے, یہ غفلت ہے. ہم حدیث کے صحیح خادم نہیں بن سکتے جب تک ہمیں یہ علوم میں پختگی نہ ہوگی, ان میں ہمارا تعارف نہ ہوگا. غصہ کرنا نہیں, سچی بات کڑوی ہوتی ہے, غصہ نہیں کرنا. انشاءاللہ زندگی ساری علم حدیث کے لیے وقف کر دینی ہے. بارک اللہ فیکم.